اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھ دیجیے محمد. 1437 ہجری کے عشرہ محرزہ کی آج چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں فکر قرآن اور حکمت معصوم کے تحت. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جا بجا ایسے اشارے کیے ہیں کہ جو عقل مندوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ اشارہ عقل مند ہی کے لیے کیا جاتا ہے اور عقل مند اشارہ ہی سمجھ کے اس کو کافی سمجھتا ہے. اس لیے 6666 جملوں میں اللہ نے اپنی توحید بھی سمجھائی ہے، رسالت بھی سمجھائی ہے، ولایت بھی سمجھائی ہے، شریعت بھی سمجھائی ہے، طریقت بھی سمجھائی ہے، صراط بھی سمجھایا ہے، اصول بھی سمجھایا ہے، فروع بھی سمجھایا ہے، حقوق اللہ بھی سمجھائے ہیں، حقوق العباد بھی سمجھائے ہیں، اوامر بھی سمجھائے ہیں، نواہی بھی سمجھائے ہیں، زاجرات بھی ہیں، اس میں تلاوتیں بھی ہیں، قرأتیں بھی ہیں، سیادتیں بھی ہیں، نجابتیں بھی ہیں، شرافتیں بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، سلام بھی ہے، کلام بھی ہے، نشست بھی ہے، برخاست بھی ہے، گفتگو بھی ہے. اور انسان اگر ان چیزوں پر غور کرتا ہوا آگے بڑھے تو یقیناً ایک کامیاب زندگی بھی گزار سکتا ہے. اور ایک کامیاب حیات گزارتے ہوئے جب انسان موت کے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو دیتا تو موت کے دروازے پہ دستک ہے، لیکن جب دروازہ کھلتا ہے تو انسان شہر حیات میں داخل ہو جاتا ہے. انسان زندگی کے شہر میں داخل ہو جاتا ہے. تو قرآن زندگی دینے آیا ہے، قرآن حیات دینے آیا ہے،
قرآن انسان کو اس منزل تک پہنچانے آیا ہے کہ جو منزل اصل انسان کی ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ سفل میں پستی میں رہے، بلکہ چاہتا ہے کہ بلندی پر آ جائے، اور اتنی بلندی پر ہو کہ جس بلندی تک پہنچنے کی ہر بلندی تمنا کرے۔ اس لیے انسان کے طرز حیات کو قرآن نے بلند کیا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم فکر دے رہے ہیں، تم اس کو حکمت معصوم کے تحت سمجھتے ہوئے آگے بڑھو تو تم یقیناً راز ہستی کو پالو گے۔ مثلا بہت سی باتیں سامنے آ جاتی ہیں اور بہت سے افکار سامنے آ جاتے ہیں، اور قرآن کی مختلف تعویلات سامنے آ جاتی ہیں، لیکن ان تعویلات کو دیکھنے سے پہلے قرآن کس کی زبان سے جاری ہوا اس زبان کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے پہلے زبان رسالت کی صداقت کی ضمانت لی ہے اور اس کے بعد قرآن جاری کیا ہے۔ پہلے قلب رسول کو مصطفیٰ بنایا، اور مصطفیٰ اس دنیا میں نہیں بنایا، جب بنایا مصطفیٰ بنایا۔ اچھا، بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ۔ کہنے والوں نے کہا فرشتہ اترا، بی بی حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے، فرشتہ اترا، سینہ چاک کیا اور غلاظتیں نکال دی، طہارتیں داخل کر دی۔ پھر اس کے بعد جب وحی کا نزول ہونے لگا اس سے پہلے پھر سینہ چاک کیا گیا، پھر آپریشن کیا گیا، پھر غلاظتیں نکال دی اور علم کی طہارتیں داخل کر دی۔ لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ میں ہر لکھنے والے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 73 فرقے متفق ہیں اس بات پر، کوئی فرقہ اختلاف نہیں کرتا اس بات سے کہ ہمارا نبی اشرف آدم بھی ہے، اشرف نوح بھی ہے، افضل ابراہیم بھی ہے، عیسیٰ سے بھی افضل ہے، موسیٰ سے بھی افضل ہے، ایوب سے بھی افضل ہے، یعقوب سے بھی افضل ہے، یوسف سے بھی افضل ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، یعنی ہر نبی سے افضل ہے میرا نبی۔ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، بلکہ روایتیں تو اتنی آگے بڑھتی ہیں کہ جب شان نبی بیان کی جاتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب قدرت، کل کی تقریر سے متصل ہو کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، کہ جب قدرت نے تخلیق کی پہلی منزل پر اپنے شاہکار کو دیکھا ہے، اور جب اس شاہکار نے جبروت الہی کا مشاہدہ کیا تو اس قدر ہیبت طاری تھی اس عالم ہو کی، مصطفیٰ پر، نور اول پر، عقل اول پر، لوح اول پر، قلم اول پر، اس عالم ہو کی ہیبت تھی۔ لکھنے والوں نے لکھا رعب الہی طاری تھا، صرف اللہ تھا یا محبوب تھا جسے مصطفیٰ کا نام دیا، جھک گیا سجدہ الہی میں، اور جیسے ہی سجدہ الہی میں جھکا بغیر بتائے ہوئے تسبیح کی۔ اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ میری تسبیح میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اس کو پتا تھا کہ سبحان ہے، اس کو پتا تھا کہ وہ اکبر ہے، اس کو پتا تھا کہ اس کی حمد کی جاتی ہے۔ اب جب سجدہ الہی میں سر رکھا تو معبود نے کہا سر کو اٹھا۔ لکھنے والوں نے لکھا معبود نے کہا سر کو اٹھا، تو میرا محبوب ہے، میں تجھے پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو سر کو اٹھایا محبوب نے تو کہتے ہیں کہ جبروت الہی سے مصطفیٰ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے آ گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ پسینے کے قطرے گرتے، ایک ایک قطرہ گرتا گیا، اللہ ایک ایک نبی بناتا گیا۔ یعنی اللہ نے یہ بھی نہ چاہا کہ مصطفیٰ کی جبین کے پسینے کے قطرے ضائع ہو جائیں۔ تو لکھنے والوں نے لکھا نا کہ یہ 1,23,999 انبیاء جبین مصطفیٰ سے ٹپکے ہوئے پسینے کے قطروں سے بنے۔ تو پسینہ افضل ہوتا ہے یا وجود افضل ہوتا ہے؟ پیشانی افضل ہے یا پیشانی سے ٹپک جانے والا پسینہ افضل ہے؟ یقیناً پیشانی افضل ہے، یقیناً مصطفیٰ افضل ہے۔ تو جس کی جبین سے ٹپکے ہوئے پسینے کے قطرے آدم بن جائیں، نوح بن جائیں، ابراہیم بن جائیں، موسیٰ بن جائے، عیسیٰ بن جائے، حسن میں یوسف بن جائے، یعقوب بن جائے، ایوب بن جائے، لوط بن جائے، اور اتنے انبیاء بن جائیں، تو کہیں مجھے یہ دکھاؤ کہ آدم کو علم دینے سے پہلے کیا ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، آیت ہے قرآن کی، کہیں یہ دکھاؤ کہ آدم کو علم دینے سے پہلے آدم کا سینہ چاک کیا گیا؟ کیا ابراہیم کا سینہ چاک کیا گیا؟ کیا عیسیٰ کا سینہ چاک کیا گیا؟
کسی نبی کا سینہ چاک نہیں ہو رہا تو ماننے میں حرج ہی نہیں ہے کہ یہ مصطفیٰ تھا، اولین منزل پر مصطفیٰ تھا، اور اس کو خلق ہی طاہر کیا۔ چادر زہرا میں تو اعلان کیا، اس وقت طاہر بنایا نہیں۔ یعنی جب تخلیق کی منزل پر آیا، جب وجود کی منزل پر آیا، طاہر وجود آیا۔ کسائے زہرا میں تو، حدیث کسا میں تو اعلان ہوا طہارت کا، یہی ہے کہ جنہیں میں نے پاک کیا۔ تو اب دیکھنا ضروری ہے قرآن پر گفتگو کرنے سے پہلے کہ یہ قرآن نطق رسول سے جاری ہو رہا ہے، اور نطق رسول کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی ضمانت لے لی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بچے کو یہ آیت یاد ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک ہم نہ کہیں کہ بولو۔ توجہ ہے؟ مجھے بتاتے ہوئے چلیے گا کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں، نہیں تو اگر آپ تھک گئے تو پھر میں بھی تھک جاؤں گا۔ جب تک ہم نہ کہیں کہ بولو، یہ نہیں بولتا۔ میں نے کسی منزل پر ایک جملہ کہا تھا کہ اس لفظ وما ینطق کی فورس کو اگر سمجھنا ہے کہ اس کا حصر کیا ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، اور اس کی قوت کیا ہے، وما ینطق عن الہوا، یہ بات ہی نہیں کرتا اپنی مرضی سے جب تک اس پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو میں نے اس کی فورس بتائی تھی اس لفظ وما ینطق کی کہ یہ اتنی طاقت رکھتا ہے اور یہ اس کا اتنا دائرہ حصر وسیع ہے۔ سمجھیے گا جملہ اور بتائیے گا کہ پہنچ گیا، کہ اگر آیت وما ینطق پر رک جاتی تو پیغمبر پر واجب تھا کہ پوری زندگی خاموش رہے، بولے نہیں۔ یہ ہے وما ینطق، یہ بولتا ہی نہیں جب تک اس پر وحی نہ آ جائے۔ یہ ہے اس وما ینطق کی فورس کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بولو تو یہ بولتا۔ تو اب جب قرآن نے ضمانت لے لی صداقت قول رسول کی، تو اب اسی سائے کے تحت آیتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب سینکڑوں گوشے ہیں جو میں اس وقت آپ کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک ایسے موقع پر لے کے آپ کو آنا چاہتا ہوں، ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، وہ منظر کہ جو بچے کو یاد ہے کہ جیسے ہی حجۃ الوداع کا خطبہ دیا پیغمبر نے، اب پلٹے ہیں واپس جانے کے لیے، اور اس مقام پر آئے جس مقام کو مقام غدیر خم کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ نے روک لیا کہ رک جاؤ اے رسول، رک جاؤ۔ اور اس مقام پر پیغمبر نے خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے، کہا کہ جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلا لو، جو تم سے آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلا لو، جس مقام پر تم ہو سب کو یہی بلاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تمہارے ذریعے سے۔ تو اب پورا خطبہ غدیر مجھے پڑھنا نہیں ہے، پہلے سال جب میں نے عشرہ یہاں پڑھا تھا پورا خطبہ غدیر حوالے کیا تھا، ایک اس میں سے جزو لے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ ایھا الناس، یعنی انسانوں کو مخاطب کیا، اصحاب کو بھی نہیں، مسلمانوں کو بھی نہیں، مومنوں کو نہیں، یعنی انسانوں کو مخاطب کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ غدیر مومنوں مسلموں سے مخصوص نہیں ہے، انسانوں کے لیے، یعنی جہاں تک انسانیت جائے گی وہاں تک غدیر جائے گی۔ تو اب کہا کہ سنو، مجھ پر 3 بار جبریل نازل ہوئے اور 3 بار کہا کہ جو آپ سے وعدہ لیا جا چکا اس کا اظہار کر دیجئے، اس کو بیان کر دیجئے، اس کا اعلان کر دیجئے۔ میں نے اس لیے 3 بار میں رکا کہ مجھے پتا تھا کہ مومنین میں منافقین شامل ہو چکے ہیں، مجھے پتا تھا کہ معصوموں میں گناہگار شامل ہو چکے ہیں۔ جا کے پڑھنا خطبہ غدیر۔ اب میں آپ کو لاتا ہوں اس مقام پر کہ جہاں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ والی آیت آپ اپنے پیش نگاہ رکھیے گا۔ پیغمبر نے ایک ہی مقام، ایک ہی مجمع، ایک ہی وقت، نہ مجمع بدلا، نہ مقام بدلا، نہ وقت بدلا، اور منبر بھی ایک۔ پیغمبر نے ایک مقام پہ کھڑے ہو کے 3 جملے کہے۔ پہلا جملہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ دوسرا جملہ علی کو بلند کر کے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تیسرا جملہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خطبہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس مقام پر پیغمبر نے 3 جملے کہے، یا ایھا الرسول من کنت مولا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تینوں جملے، ایک ہی مجمع، ایک ہی مقام، ایک ہی وقت، بولنے والا بھی ایک۔
لیکن یہ ہوا کیا؟ 3 جملے ایک ہی وقت میں کہے. یہ ہوا کیا کہ پہلا اور آخری جملہ آیت ہو گیا، بیچ کا جملہ حدیث ہو گیا. کبھی غور کریں نا اس پر کہ وجہ کیا ہے کہ پہلا جملہ یا ایھا رسول آیت، آخری جملہ الیوم آیت، بیچ کا جملہ من کنت مولا حدیث. نہ مجمع بدلا ہے، نہ وقت بدلا ہے، نہ بولنے والا بدلا ہے، نہ مقام بدلا ہے کہ کہیں کا کہیں جملہ ہو، کہیں کا کہیں جملہ ہو. ایک ہی وقت میں 3 جملے، اور تینوں اسی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو اس وقت تک نہیں بولتی جب تک وحی نہ آ جائے. تو یہ ہوا کیا کہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آیت، بیچ کا جملہ حدیث. کس سے پوچھیں، کس سے سوال کریں؟ تو یقیناً پلٹنا پڑے گا اسی قلب کی طرف جس قلب پر یہ تینوں جملے نازل ہوئے تھے. پوچھا جائے یا رسول اللہ، یا تو تینوں جملے آیتیں کہہ دیتے یا تینوں جملے حدیث کہہ دیتے. آپ تو اللہ کی مرضی سے ہی کام کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہوا ہے. پروردگار سے پوچھ کے بتائیے کہ یا تو تینوں جملے آیت ہو جاتے یا تینوں جملے حدیث ہو جاتے. تو آواز قدرت یہی آئے گی کہ جب ہم انسانوں کو امتحان کی منزل پر لاتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے امتحان لیا کرتے ہیں. اس لیے کہ اس وقت کہ جب اس روئے زمین پر تم نہیں بس رہے تھے، تم سے پہلے کا جو آدم تھا اس روئے زمین پر بس رہا تھا. نسناس آباد تھے، انہی نسناس کے ساتھ شیاطین بھی آباد تھے جو جنات کہلاتے تھے. جنات اور نسناس کی جنگ ہوئی، جنات غالب آنا شروع ہو گئے. اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، معصوم کہہ رہے ہیں اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، اور ملائکہ کو بھیجنے کے بعد شیاطین سے کہا کہ دیکھو لڑنا نہیں، زمین پر فساد نہ کرو، جس طریقے سے رہنا چاہو رہو لیکن اللہ کے حکم کے تحت رہو. شیاطین نے ملائکہ کی بات نہیں مانی. اللہ نے ملائکہ سے کہا جاؤ ان سے جنگ کرو اور ان کے اوپر غالب آ جاؤ. شیاطین سے جنگ کی گئی، جناتوں سے جنگ کی گئی. بہت سے جنات مار دیے گئے، کچھ قید کر لیے گئے، کچھ ایمان لے کے آ گئے. انہی میں سے ایک تھا جس کا نام عزازیل تھا، وہ ایمان لے آیا. اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اس نے عبادتیں کرنا شروع کر دی، اس نے سجدے کرنا شروع کر دیے، اور ایسے سجدے کرنا شروع کیے کہ ملائکہ اس سے متاثر ہو گئے. یہاں تک کہ اپنے سجدوں کے عوض اس نے اللہ سے آسمانوں تک رسائی کی اجازت چاہی. اللہ نے رسائی کی اجازت دے دی، وہ آسمانوں میں آنے جانے لگا. اس کے بعد پھر رہنے لگا، انہی ملائکہ کے درمیان سجدے کرنے لگا. ایک بار چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے لوح محفوظ میں اس نے پڑھا کہ اللہ لکھ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اس کے دل میں طلب خلافت پیدا ہوئی. اس نے سجدے بڑھا دیے، اس نے رکوع بڑھا دیا، اس نے قیام بڑھا دیا تاکہ مجھے خلافت مل جائے. اللہ جانتا تھا کہ ہماری خلافت کا معیار سجدے نہیں ہے، ہماری خلافت کا معیار رکوع نہیں ہے، ہماری خلافت کا معیار علم ہے. جسے ہم خود علم دیتے ہیں اسے ہم اپنا خلیفہ بناتے ہیں. اس نے مشقت کے سجدے شروع کر دیے، اس نے محنت کے سجدے شروع کر دیے، اس نے مزدوری کے سجدے شروع کر دیے. ایک سجدہ تو اس نے 6000 برس کا کر دیا. ملائکہ متاثر ہو گئے. اب اللہ چاہتا تھا کہ معصوم ملائکہ کو یہ بتایا جائے کہ یہ تمہارے درمیان جو عبادت کر رہا ہے خلوص والی نہیں کر رہا، یہ بناوٹ والی عبادت کر رہا ہے، یہ مقصد والی عبادت کر رہا ہے. اللہ چاہتا تو براہ راست بتا سکتا تھا، لیکن اللہ دلیل قائم کرتا ہے. اللہ نے ان تمام ملائکہ کو، میں اس شیطان کے، میں اس جنات کے، سب کو کمرہ امتحان میں طلب کر لیا. کہا یہ میں نے آدم کا پتلا بنا دیا ہے، اس کو میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. جیسے ہی میں اس میں اپنی روح بھونکوں تم سب اس کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف سجدوں میں جھک جانا. وہاں اللہ کی سنت قائم ہو گئی کہ معصوم ملائکہ میں سے منافق شیطان کو جب جدا کرنا تھا تو خلافت آدم کے اعلان کے ذریعے کیا. پیغمبر تک یہ سنت غدیر میں آ گئی. وہاں اعلان خلافت آدم کے ذریعے منافق کو جدا کیا، یہاں اعلان خلافت علی کے ذریعے جدا کیا. ہم کمرہ امتحان سجاتے ہیں. ہم نے وما ینطق کی زبان سے 3 جملے کہلوائے تھے، اسی لیے تاکہ تم امتحان کی منزل پر آ جاؤ. نہیں سمجھے آپ؟ یقیناً سمجھے لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ تم امتحان کی منزل پر ہم تمہیں لانا چاہتے تھے. اس لیے کہ جو زبان یا یہ رسول کہہ رہی تھی، جو زبان الیوم کہہ رہی تھی، وہی زبان من کنت مولا کہہ رہی تھی.
اب یہ زبان اس نے پہلی مرتبہ تو نطق کی منزل پر نہیں آئی، یہ زبان اللہ امتحان کی منزل پر لا رہا ہے. مجھے نہیں پتا یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے. وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ابھی اس نے اپنے 23 برس کے عرصہ نبوت میں تم کو سورہ فاتحہ سنایا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، تم نے یقین کیا کہ آپ اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک وحی نہ آ جائے. ہاں یہ اللہ کا کلام ہے. اس نبی نے سورہ بقرہ دیا، تم نے یقین کر لیا کہ آپ اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک وحی نہ آ جائے. اس نبی نے سورہ آل عمران دیا، تم نے یقین کر لیا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اس نبی نے سورہ نساء دیا، تم نے یقین کر لیا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اس نبی نے سورہ مائدہ دیا، تم نے یقین کر لیا آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے. تو اللہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ جو نبی سورہ فاتحہ دے رہا تھا، جو سورہ بقرہ دے رہا تھا، جو سورہ آل عمران دے رہا تھا، وہ غدیر میں بھی تو کچھ کہہ رہا تھا. تم نے سورہ بقرہ کے وقت اعتراض نہیں کیا. کہاں پہنچے ہوئے آپ؟ تم نے سورہ نساء کے وقت اعتراض نہیں کیا. کسی نے پڑھ کے نہ پوچھا یہ سورہ بقرہ آپ نے سنا دیا اپنی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا. کہ ہم امتحان کی منزل پہ لاتے ہیں، اور امتحان کی منزل اپنے نبی کے ذریعے. اور کہاں سے آیت شروع کی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. توجہ ہے آپ کی؟ چلنا چاہتے میرے ساتھ جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں؟ چلنا چاہتے تو چلیے میرے ساتھ، لیکن اس کے لیے بڑے پرواز چاہیے اور وہ آپ کے پاس موجود ہے. تو چلو میرے ساتھ کہ کس آیت سے اللہ نے گفتگو شروع کی ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مجھے ستارے کے اس وقت ستارے کی قسم کہ جب وہ کسی در پہ اترا. ایسا ہی ستارے کی قسم نہیں کھا لیتا. والنجم نہیں کہا، مجھے ستارے کی قسم نہیں. اذا ہوا، اس وقت کہ جب وہ کسی در پہ اترا. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، تمہارا صاحب بھٹکا نہیں. تفسیر سے پوچھو، فکر دے دی قرآن نے، حکمت معصوم سمجھائی گی یہ آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے. تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، تمہارا صاحب بھٹکا نہیں، تمہارا صاحب راہ سے بے راہ نہیں ہوا. پروردگار، کیا کسی نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارا صاحب بھٹک گیا ہے؟ ایسا معصوم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، چاہتے سب کچھ میں ہی بیان کر دوں. کیا پروردگار کسی نے کہا تھا کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے؟ کیا کسی نے کہا تھا نعوذ باللہ یہ راہ سے بے راہ ہو گیا ہے؟ جو تجھے آیت اتارنی پڑی، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا. آپ پوچھو حکمت معصوم سے کہ ہوا کیا؟ یہ آیت اتارنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کہ آیت اتری ہے اس وقت جب اللہ یہ کہہ چکا تھا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کہ وہاں سے یہ بات شروع ہوئی، وہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی کہ جب نبی راتوں رات پہنچا ہے معراج پر، سب کچھ دیکھ کر واپس آیا. اور واپس جب آیا تو نبی نے بتایا کہ میں کائنات کی بلندیوں تک پہنچ گیا، میں قاب قوسین تک ہو کر آ گیا، میں نے ساتوں آسمان کا مشاہدہ کیا، میں نے زمین کے تحت الثری تک کو دیکھا، میں نے ملائکہ سے ملاقات کی، میں نے انبیاء کی جماعت کی امامت کروائی، میں نے جنت کو دیکھا قریب سے، جہنم کو دیکھا دور سے، میں نے طوبہ کا درخت دیکھا، میں نے لوائے حمد دیکھا، میں مقام محمود تک ہو کے آ گیا، قاب قوسین تک ہو کے آ گیا. اور ایسے گیا اور ایسے واپس آیا کہ میرا بستر بھی گرم تھا، زنجیر در بھی ہل رہی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ گئے تھے اس کی بارگاہ میں تو کیا اس سے ملاقات ہوئی؟ اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرا ساتھ دینا ہے آپ کو، اب یہاں سے جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا وہاں گئے تھے تو کیا ملاقات ہوئی؟ صاحب شرح صحیح ترمذی شریف لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے جواب دیا یہ کیسی بات تم نے پوچھی؟ تم اپنے گھر کسی کو کھانے کے لیے بلاتے ہو، مہمان بلاتے ہو،
تو جب مہمان تمہارے گھر میں آ جاتا ہے تو کیا میزبان پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے؟ کہا ہاں ملاقات ہوئی۔ دوسرا سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جب ملاقات ہوئی تو یہ بتائیے کیا اس کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا۔ تیسرا سوال، یا رسول اللہ اگر اس کو دیکھا تو یہ بتائیے وہ کیسا ہے؟ تو اب پیغمبر نے جواب دیا تو میں کیا بتاؤں وہ کیسا ہے، بس تم یہ سمجھ لو من زارنی فقط زار اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ من زارنی فقط زار اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ سوالات پہ سوالات، پیغمبر جواب پہ جواب دیے جا رہے ہیں۔ پورا سفر معراج پیغمبر نے بیان کیا۔ میں بیان کروں گا تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ آؤ میر انیس سے پوچھتے ہیں کیا بیان کیا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوگر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا۔ سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا۔ کہا یہ سب نے غلاموں سے کیجئے ارشاد، جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا۔ گوہر فشا ہوئے لالے لب رسول کریم کہ سب سے رتبہ حیدر زیادہ تر دیکھا۔ ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ پیغمبر نے کہا راتوں رات جبریل آئے، میں محو استراحت تھا، میری آنکھ بند تھی، میں سو رہا تھا۔ ایک روایت بالاتفاق روایت، کوئی اختلاف نہیں ہے مسالک میں، جو روایت تمہارے حوالے کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کہا میں سو رہا تھا، محو استراحت تھا، بستر پر دراز تھا، جبریل آئے۔ جبریل نے مناسب نہ جانا کہ اپنے پروں کی جنبش سے مجھے متحرک کیا جائے۔ سوچا کہ کیسے اٹھاؤں، اپنے رخسار کو میرے تلووں سے ملنا شروع کیا۔ میں نے دنیا کی گرمی میں جنت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا جبریل نے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ یاد کرتا، وہ ملنا چاہتا، ملاقات چاہتا ہے، ویسے تو ہر وقت آپ کے قریب ہے لیکن کچھ کہنا چاہتا ہے، اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے کہ جو مجھے بھی نہیں پتا، میرے ذریعے سے نہیں کہنا چاہتا، آپ سے براہ راست بات کرنا چاہتا۔ بلایا ہے، آج کے لیے سواری مخصوص کی گئی ہے، دروازے کے باہر سواری کھڑی ہوئی ہے، وہ صرف آپ ہی کے لیے بنی ہے، اور واحد آپ ہیں جو اس پہ سوار ہو۔ باہر نکلے، براق پہ سوار ہوئے، چاروں طرف جلوں میں ملائکہ کے میں چلا۔ جبریل نے لجا میں براق تھامی ہوئی تھی، پرواز شروع ہوئی، ملائکہ درود کی چھاؤں میں مجھے لے کے آگے بڑھے۔ میں نے خلاؤں کو چیرا، علی کو دیکھا، فضاؤں کو چیرا، علی کو دیکھا۔ پہلے آسمان پر علی، دوسرے پہ علی، تیسرے پہ علی، چوتھے پہ علی، پانچویں پہ علی، چھٹے پہ علی، ساتویں پہ علی۔ لوائے حمد علی کے ہاتھ میں، ملائکہ نے اپنے پر اٹھائے مجھے سلام کرنے کے لیے، ہر پر پہ نام علی لکھا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا، جنتوں کو دیکھا، کہا یہ جنت کا مرکزی دروازہ ہے یا رسول اللہ، جائیے دروازے پہ دستک دیجئے، جنت آپ کا انتظار۔ میں نے جنت کے دروازے پہ دستک دی تو دستک پہ ٹھک ٹھک کی آواز نہیں آئی، یا علیو کی آواز آ رہی۔ کہ میں علی کا مشاہدہ کرتے ہوئے آگے بڑھا، یہاں تک کہ سدرہ پہ پہنچا، جبریل رکا، میں بڑھا۔ آواز آ رہی تھی ادنو منی، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ 1000 مرتبہ اللہ کی آواز آئی، میرے اور قریب آ جا، اور میں نے ہر آواز پہ 5000 نوری میل کا فاصلہ طے کیا، یہاں تک کہ میں آواز پہ بڑھتے بڑھتے قاب قوسین کی منزل پر پہنچ گیا۔ اب جو آواز اور
نزدیک آئی میں مسکرا دیا، اس لیے کہ زمین پر جس کی آواز سن رہا تھا آسمان میں بھی اسی کی آواز آ رہی تھی۔ بلندیوں کو پار کرتا ہوا بلند سے بلند ہوتا چلا، یہاں تک کہ قاب قوسین کی منزل پر پہنچا، آواز کو پہچانا، مزید اس آواز کی تصدیق ایسے ہوئی کہ جبروت الہی سے کانپ رہا تھا، تھرتھرا رہا تھا۔ میری اس تنہائی کو دوئی میں بدلنے کے لیے کسی کا ہاتھ میرے کاندھے پر آیا، کسی کا ہاتھ میرے کاندھے پر آیا، میرا دل ٹھہرا، آگے بڑھا، حجاب تھا، حجاب کے اس طرف بھی وہ تھا، اس طرف بھی وہی تھا، اس لیے کہ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ بس جیسے ہی قاب قوسین کی منزل پر پہنچا، سجدے میں سر کو رکھا، اللہ کی تسبیح کی، سجدے سے سر کو اٹھایا، بس جس مقصد کے لیے بلایا تھا اللہ نے وہی مجھ پر کی۔ یہ باتیں بیان کر رہے تھے فرش زمین پر، کوئی آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہا تھا، دیکھو دیکھو علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ کہاں پہنچے ہوئے؟ میں تو آپ کو وہیں سے لے کے چلا۔ دیکھو دیکھو، کسی نے کان میں سرگوشی کی ایک دوسرے کے، دیکھو دیکھو علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر جگہ علی، ہر جگہ علی۔ قدرت کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی محبوب کو دیوانہ کہہ دے۔ ایک بار جیسے ہی کسی نے کہا کہ دیکھو دیکھو علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے، اللہ نے کہا جبریل تیزی سے جاؤ، میرے نبی کے قلب پر وحی نازل کرو اور یہ کہہ دو کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا صاحب دیوانہ نہیں ہوا، جو کچھ کہہ رہا ہے رب کی مرضی سے کہہ رہا ہے۔ مولا آپ کو صحت و طاقت اور قوت عطا فرمائے، طول حیات عطا فرمائے، ایسے ہی ہمارے بزرگوں کا سایہ اللہ ہم پر سلامت رکھے۔ دیکھا آپ نے کہ علی کی محبت حافظے کو خراب نہیں ہونے دیتی۔ ہمیشہ حافظے میں جب غدیر محفوظ رہے گا تو ہر چیز محفوظ رہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے میری مرضی سے کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میں نے بلایا ہے، میں نے دکھایا ہے، میں نے علی دکھایا ہے، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے دکھایا ہے، تو کون ہوتا ہے اس پہ شک کرنے والا؟ وہ کہا کہ میں جس وقت چلا تو میں سو رہا تھا، محو استراحت تھا۔ کیا عمدہ خاموشیاں آپ کی ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی مجھے نہیں بالکل زبردست، مجھے اچھا لگا خاموشی کہ آپ متوجہ ہو گئے۔ ایسے ہی سناٹے میں یہ جملہ سنیے گا کہ بالاتفاق ہر روایت نے لکھا ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر سو رہے تھے، آنکھیں بند تھی رسول جب معراج پہ گئے۔ کیا کہا؟ چلیے واپس آئیں آیت کی طرف۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اگر مسجد اقصی اور مسجد حرام کی تشریح پہ آ جائیں تو لکھنے والوں نے لکھا مسجد اقصی، کسی نے لکھا کہ مسجد اقصی یہ بیت المقدس والی مسجد اقصی یہاں تک گئے اور واپس آ گئے۔ لیکن سفر معراج اس سے بھی زیادہ طویل ہے۔ اب اگر حدیث سے پوچھیں گے تو ڈیبیٹ ہو جائے گی، بحث ہو جائے گی۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اقصی کس چیز کا نام ہے؟ تو مسجد اقصی کس کو کہہ رہا؟ کیا کہا؟ الی المسجد الاقصی، لے گیا مسجد اقصی تک۔ تو پھر پلٹو سورہ والنجم کی طرف، سورہ اسراء میں اجمالاً بیان کیا، سورہ نجم میں تفصیلاً بیان کیا۔ پلٹو واپس، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قرآن نے کہا کہ اس کا سفر قاب قوسین تک تھا، گویا مسجد اقصی سے مراد قاب قوسین۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے قاب قوسین تک لے گیا۔ اس مقام قاب قوسین کو اللہ نے مسجد اقصی کے نام سے یاد کیا کہ جہاں پہ جبریل کی پرواز بھی دم توڑ گئی، سدرہ پہ ہزاروں میل دور رک گیا، وہاں قاب قوسین یعنی مسجد اقصی تک میرا محبوب پہنچا، اور وہ فاصلہ رہا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ رہا۔ تو مسجد اقصی کیا ہے؟ قاب قوسین۔ جبریل کہاں ہے؟ ہزاروں نوری میل کے فاصلے پہ دور۔ جب جبریل نہیں آ سکتا تو کوئی اور ملک بھی نہیں آ سکتا، جب استاد ملائکہ نہیں آ سکتا تو اور کون آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ قاب قوسین پہ نبی ہے، اس قاب قوسین کو کیا کہا؟ مسجد اقصی۔ سلامت رہے، 3-4 دفعہ کہہ دیا، ابھی بھی نہیں پہنچے آپ۔ چلیے مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہاں میں کسی کو ایک خط دوں، یہ خط لے کے جاؤ اور فلاں محلے میں جا کے فلاں صاحب کو دے آؤ۔ یہ صاحب وہ خط لے کے چلتے چلتے اس محلے میں پہنچے، اس محلے میں داخل ہوئے۔ محلے کے نکڑ ہی پہ ایک مسجد تھی، مسجد بند تھی یا کھلی تھی جو بھی ہو، لیکن تھی مسجد۔ جیسے ہی مسجد دیکھی ان صاحب نے سمجھ گئے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں کہ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ کچھ سجدہ گزار یہاں رہتے ہیں، تبھی محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے۔ اللہ قاب قوسین کو مسجد اقصی کہہ رہا ہے۔ پروردگار کیا نبی سے پہلے وہاں سجدہ گزار کچھ اور بھی تھے؟ تو نے قاب قوسین کو مسجد اقصی کہا۔ مسجد کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ۔ کیا وہاں سجدہ گزار پہلے سے موجود تھے؟ کس کے سجدہ کرنے کی جگہ تھی؟ تو نے تو پہلے ہی کہہ دیا مسجد ہے۔ اگر کہتا کہ نبی کے پہنچنے کے بعد مسجد ہوئی ہے تب سمجھ میں آ جا کہ نبی نے سجدہ کیا ہے اس کے بعد مسجد ہوئی ہے، تو مسجد اقصی تو سمجھ میں آ گئے کہ کچھ تھے وہاں انوار پہلے سے، انہی انوار میں نور نبی بھی موجود تھا۔ یہ اپنے مجاز کے ساتھ بھی پہنچا ہے حقیقتوں کو پانے کے لیے۔ مسجد اقصی یعنی قاب قوسین طے ہو گیا، روایت نے تصدیق کر دی، قاب قوسین مسجد اقصی۔ یہ تو آخری منزل ہے نبی کی، جہاں تک گیا، جہاں سے گیا اس کو بھی تو سمجھو۔ اور مجھے نہیں پتا یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے اور کیسے مجھے بتائیں گے کہ جملہ آپ تک پہنچا۔ جہاں سے گیا اس کا نام ہے مسجد حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مجھے یہ بتائیے، شریعت کی ایک شق ہے، اور وہ شق یہ ہے کہ مثلا عام انسان کے لیے جو کام مستحب ہوتا ہے، معصوم کے لیے وہ کام واجب ہوتا ہے۔ عام انسان کے لیے جو واجب ہوتا ہے وہ اس کے لیے اوجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر عام انسان کو کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو معصوم اس سے پہلے رکتا، پہلے اس سے دور ہوتا۔ عام انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ خبردار مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں سویا نہیں جائے گا۔ توجہ ہے، عام انسان کے لیے تو حکم ہے کہ مسجد میں سونا نہیں۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سو رہا تھا جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا۔ تو یا رسول اللہ کیا آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے؟ تو رسول اللہ یقیناً جبین پہ بل لا کے کہیں گے
کہ اسی دن کے لیے کہا ہے کہ فکر قرآن کو حکمت معصوم سے سمجھو، تم خود سمجھ جاؤ، ذرا آگے بڑھتے جاؤ اور میرے اس مقام استراحت کو سمجھو۔ تو میں اپنے مکتب کی روایت نہیں، مقتدر علماء اہل سنت نے اس کو لکھا اور بالاتفاق لکھا۔ 27 رجب آئے گی اگلے سال، اس میں مسجدوں میں واعظ بھی کیے جائیں گے معراج شریف پر، اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا پر بھی تم تقریریں سنو گے۔ ہر مولوی، ہر واعظ، ہر خطیب، ہر ذاکر یہی جملہ کہتا ہے، اور تاریخ بالاتفاق اس جملے کو محفوظ کرتی ہے کہ پیغمبر جب سفر معراج پر جا رہے تھے تو ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر سو رہے تھے۔ معراج شروع ہوئی ہے ام ہانی کے گھر سے، تو جس ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر کو اللہ مسجد حرام کہہ رہا ہو، کیا اس کا باپ ابو طالب کافر ہوگا؟ مسجد سے مسجد تک سفر شروع ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں نے کہا بالاتفاق روایت لکھ رہی ہے کہ بی بی ام ہانی کے گھر سے سفر معراج شروع ہوا۔ تو یہ بی بی ام ہانی کا بھی شرف ہے، لیکن دوسری طرف یہ مرتبہ نبی ہے، دوسری طرف یہ فضیلت نبی ہے۔ کوئی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے میرا نبی جس مقام پر بیٹھے، اٹھے، سوئے، جاگے، گفتگو کرے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، وہ مقام کہلاتا مسجد ہی ہے۔ چاہے سو بھی جائے، میں اس کو مسجد ہی کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہر وقت سجدہ الہی کی کیفیت میں رہتا ہے، یہ ہر وقت تحمید و تمجید الہی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ پہنچ گیا نبی، اور پھر اللہ نے اس موقع کو ختم کیا اس آیت پر، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس ہم نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کرنی تھی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اب کیسے پتہ چلے کیا وحی کرنا تھی؟ تو یقیناً فکر قرآن کو حکمت معصوم سے سمجھو۔ قرآن کبھی بھی اپنے دامن کو تشنہ جواب نہیں رکھتا، بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا نقطہ محفوظ رکھتا ہے کہ جس نقطے کی طرف اگر انسان متوجہ ہو جائے تو پھر پہنچ جائے گا اصل مقصد کی طرف۔ قرآن نے لفظ رکھا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، لفظ رکھ دیا میم الف ما، جو وحی کرنی تھی۔ میم الف ما کا مطلب جو کرنی تھی، جو ہمیں وحی کرنا تھی ہم نے کر دی۔ قرآن نے ایک کی ورڈ رکھ دیا ما، لفظ ما، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ کیسے پتا چلے کہ یہ ما میں کیا چھپا ہوا تھا؟ ایک بار واپس پلٹو اسی مقام سے جہاں سے تقریر شروع ہوئی، کیسے پتا چلے کہ ماں میں چھپا ہوا کیا ہے؟ پیغمبر نے حجۃ الوداع کا خطبہ تمام کیا، بڑھتے بڑھتے غدیر قم کے مقام پر آئے تو آیت اتری یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو معراج میں تمہیں پہنچایا گیا۔ اس لیے کہ ولایت کا اعلان کہلاتا ہی سفر معراج ہے، ولایت کا اعلان تھا، چونکہ یہ ولایت ہم سے مخصوص ہے، اس لیے ہم نے تمہیں بلند کیا، اس لیے ہم نے تمہیں اپنے قریب بلایا۔ ویسے تو ہم تمہارے نزدیک، تم ہمارے نزدیک، جب ہم عام بندوں کی بھی شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں تو تم سے کتنے نزدیک ہوں گے؟ لیکن اے نبی، چونکہ یہ ولایت کا مسئلہ تھا، اعلان ولایت تھا، چونکہ ہم ولی ہیں، تم ولی ہو، اور ہمیں علی کی ولایت کا اعلان کروانا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں مقام ولایت پر بلند کیا۔ اس لیے کہ ولایت کا اعلان پستی میں نہیں ہو سکتا، جہاں میں ہوں وہیں آ کر ولایت کا اعلان ہوگا۔ اس لیے ہم نے تمہیں بلایا اور کہہ دیا زمین پر جانا، علی کی ولایت کا اعلان کر دینا، علی کی وصایت کا اعلان کر دینا، اور اسی اعلان کے تحت ختم ہو گئی گفتگو، اسی اعلان کے تحت یہ پورا کارخانہ قدرت آگے بڑھے گا۔ اب جو کچھ بھی جہاں بھی جیسا ہے وہ ولایت کے تحت آگے بڑھے گا۔ اسی کو ہم کل سے آگے بڑھاتے جائیں گے کہ یہ ولایت، اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ میرے عزیزو، ختم ہو گئی گفتگو کہ
ہے بڑا مشکل کام، جبکہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہہ دو جو تم سے کہا جا چکا اس کا اعلان کر دو۔ انسانوں کے خوف سے بچانا ہمارا کام ہے، ہم تمہیں بچائیں گے، اگر کوئی تم پر اعتراض کرے گا تو ہم تمہیں بچائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ علی کی فضیلت، علی کے فضائل، علی کی ولایت کے اعلان کرتے ہوئے خوفزدہ نہ ہونا، اس لیے کہ خوف سے بچانا اللہ کا کام ہے۔ جب اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو یقیناً ہم سے بھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ میرے عزیزوں کسی نے قبول کیا کسی نے قبول نہ کیا۔ مشہور روایت آپ کی سنی ہوئی، اور روایت بھی 11 محرم کی۔ عظیم عالم دین نے اس روایت کو محفوظ کیا کہ میں رہ گیا تھا پیچھے، قافلہ 11 محرم کو جا چکا تھا، یزیدی فوج مجھے پیچھے چھوڑ گئی، یہ جو سامان بچ رہا اس کو اٹھا کے ہمارے ساتھ آ کے مل جانا۔ کہتا شام آ گئی، مغرب کا وقت آیا، مجھے کسی جگہ سے اذان کی آواز آنا شروع ہوئی، اللہ اکبر، کہیں سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا اس دشت پرہول میں، سناٹے دشت میں کہاں سے آواز آ رہی؟ میں اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے چلا، آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں اور آگے بڑھا، آواز آ رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں اور آگے بڑھا، آواز آئی اشہد ان علی ولی اللہ۔ جیسے ہی میں نے دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے، تو میں نے دیکھا ایک سر بریدہ لاش پڑی ہوئی ہے، جس کے جسم پر سر نہیں ہے، اس کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی ہے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے علی کی محبت، اور اسی علی کی محبت میں قافلہ کربلا داخل کربلا ہوا۔ پوچھنا مقتدر علماء اہل سنت کی روایتیں میرے پیش نگاہ ہیں کہ جس وقت حسین نے پوچھا ہے آخری خطبہ دیتے ہوئے تم مجھے کیوں مار رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہا تم سے بغض نہیں ہے، تمہارے باپ سے بغض تھا، بغض و ابیک لکھا ہوا ہے لفظ مقاتل میں۔ تو میرے عزیز کو قافلہ داخل ہو گیا، کربلا کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ایک بی بی اپنا ہدیہ لے کے کربلا میں موجود ہے۔ پروردگار میری ان ماؤں بہنوں کو بھی سلامت رکھے کہ جنہوں نے ہمیں تربیت دی تو ہم اس وقت فرش ازا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مائیں بھی ہیں، لیکن وہ مائیں جو کربلا کی مائیں ہیں، میں مستقل عرض کر رہا ہوں، ان کو سلام کیا کرو۔ ہماری مائیں تو برداشت نہیں کر پاتی کہ جسم پہ خراش بھی آ جائے، لیکن کربلا کی مائیں عجیب مائیں تھیں، بچوں سے پوچھتی تھیں کہ تمہاری لاش کب آئی، تم آقا حسین پر کب قربان ہو گئے، تمہاری شہادت کی خبر کب آئے گی مجھ تک۔ سلام ہو کربلا والی ماؤں پر کہ امام زمانہ نے ان کو سلام کیا ہے۔ تو ایسے ہی لاشے پہ لاشے آتے رہے۔ ایک بار بی بی زینب نے اون و محمد کو طلب کیا، اون و محمد سب کے لاشے آ رہے ہیں، بیٹے تم کب جاؤ گے ماموں پہ قربان ہونے کے لیے؟ کہ اماں بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں ہمیں سینے سے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں تم زینب کی نشانیاں ہو، کیسے تمہیں جانے دوں؟ میری بہن زینب کی 2 نشانیوں کو میں کیسے جانے دوں؟ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کہا اچھا بھیا اجازت نہیں دے رہے۔ ایک بار ایک ہاتھ اون کے ہاتھ میں ڈالا، دوسرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ڈالا، کہا چلو میں اپنے بھائی کے پاس تمہیں لے کے چلتی ہوں۔ عالم یہ تھا کہ خیمے کے باہر حسین بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سوچ رہے تھے۔ اب زینب داخل ہوئی ہیں تو مشام حسین میں خوشبو زینب پہنچی، تو حسین نے نگاہ اٹھا کے زینب کو دیکھا کہ دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے حسین کے نزدیک آ رہی ہیں۔ حسین نے پوچھا بہن زینب کیسے آنا ہوا؟ کھڑے ہو گئے بہن کے استقبال کے لیے، احترام کے لیے۔ کہا بہن کیسے آنا ہوا؟ تو بی بی فضہ روایت کرتی ہے کہ زینب نے جواب نہیں دیا کہ کیوں آئی ہوں، ایک بار بغیر کچھ کہے بھائی کا چکر لگانا شروع کیا، حسین کا طواف کرنا شروع کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 7 طواف کر لیے۔ بار بار حسین پوچھتے تھے زینب یہ کیا کر رہی ہو، یہ طواف کیوں کر رہی ہو؟ اب کہتی ہے کہ بھیا میں نے اماں زہرا سے سنا تھا کہ جب مصیبت آتی ہے تو صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، بھیا تم پر اس سے بڑا کوئی مصیبت کا وقت نہیں ہے، میں نے اون و محمد کو تم پر سے صدقہ کر دیا۔ اور اے بھیا میں نے اماں سے یہ بھی سنا تھا کہ صدقے کو بہت دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا، بھیا میرے بچوں کو جانے کی اجازت دے دو۔ میں نے اسی دن کے لیے تو پرورش کی ہے بچوں کی، میں نے اسی دن کے لیے تو جعفر طیار اور حیدر کرار کے قصے ان کو سنائے۔ بہن نے اپنے حق کی قسم دی۔ حسین نے کہا اچھا بہن ہم تمہارے حق کی قسم کے آگے مجبور ہیں، اب جانے کی اجازت ہے۔
اور محمد تیار ہوئے، زینب نے بھی تیار کیا، عباس و حسین نے بھی تیار کیا، لیکن بی بی زینب نے ایک بار کہا اور محمد ذرا الگ میرے پاس آ جاؤ۔ دونوں بچے الگ ہٹ کے زینب کے پاس آئے۔ زینب نے کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ کے قسم کھاؤ کہ دریا کا رخ بھی نہیں کرو گے، فرات کی طرف دیکھو گے بھی نہیں، اس لیے کہ تمہیں پتا ہے نا بیٹوں کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر بھی پیاسا ہے، بچوں نے اب تک پانی نہیں پیا ہے، خبردار فرات کی طرف رخ بھی نہ کرنا، اور دیکھو میں اس سے خوش ہو جاؤں گی جو عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جائے گا، اگر تم نے عمر سعد کے خیمے کو بھی فتح کر لیا میں تم سے خوش ہو جاؤں گی، دودھ بخش دوں گی، جاؤ اور محمد خدا حافظ۔ اور محمد چلے، چھوٹے چھوٹے نیمچے ہاتھوں میں لیے ہوئے چلے، ایک بھائی کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین نے سوار کرایا، دو بھائیوں کو دو بھائیوں نے سوار کرا دیا، چلے گئے جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے۔ ماں نے بچپن میں خیبر و خندق کے قصے سنائے تھے تو بچوں کے ذہن میں وہی قصے آ رہے تھے، کبھی میمنے پہ حملہ کرتے تھے، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے، لیکن 9-10 برس کے بچے کب تک حملہ کرتے، آخر زمین پر گر گئے، گرتے ہی ماموں کو آواز دی، ماموں ہم زمین پر گر گئے، عباس بھی آگے بڑھے، حسین بھی آگے بڑھے، دو بھائیوں نے دو بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا، جیسے ہی تڑپ رہے تھے جسم، ابھی آخری سانسیں باقی تھی، تڑپتے ہوئے جسموں کو لا کے خیمہ زینب میں سامنے رکھ دیا، کہا آؤ بہن زینب بچوں کا آخری دیدار کر لو۔ بہن نے کہا میں نہیں ملوں گی ان سے، اس لیے کہ میں نے منع کیا تھا کہ فرات کا رخ نہ کرنا، اور میں نے سنا کہ یہ فرات تک پہنچ گئے۔ اب ہچکی لیتے ہوئے اون نے کہا اماں قسم لے لو فرات تک گئے تو تھے لیکن ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا، اماں ہم پیاسے گئے تھے پیاسے واپس آ گئے۔ میرے عزیزوں ختم کر دی بس میں نے تقریر، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ جملے سن لینا، صابرہ زینب کے جملے ہیں، اور مقتل نگار لکھتا ہے کہ بی بی زینب نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا، زینب اپنے بچوں کے لاشوں پر روئی نہیں، اور جیسے ہی عصر عاشور آ گئی حسین کا سر نو کے سینہ پر آ گیا، حسین پر روتی رہی اپنے بچوں کو نہ روئی، 11 محرم آ گئی حسین پر روتی رہی اپنے بچوں کو نہ روئی، بازار کوفہ سے گزری اون محمد پہ نہ روئی، دربار شام میں آ گئی اون محمد پہ نہ روئی، زندان شام میں آ گئی اون محمد پہ نہ روئی، رہا ہو کے کربلا واپس آ گئی اون محمد کو یاد تک نہ کیا، پھر آ کے مدینے آ گئی اون محمد کو نہ روئی، لیکن ایک بار عبداللہ ابن جعفر آئے، زین العابدین سے کہا اے میرے وقت کے امام کیا آپ کی بھوپی گھر واپس نہ آئیں گی، میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام وقت کا حکم ہوا، زینب آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اب اپنے گھر جو آئیں تو اب تک نہ رونے والی زینب جیسے ہی اون محمد کے حجروں پہ نگاہ پڑی آواز دی اون محمد ارے میرے لال آ جاؤ، یہ ماں اب تک تم کو رونے نہ پائی، ارے میرے لال کیسے تم نے زخم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔